بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کریں گزشتہ 75 سال سے اس قوم کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور دھڑلے کے ساتھ ہو رہی ہے، سینوں تان کے ہو رہی ہے۔ یعنی وہ لوگ دین سکھا رہے ہیں جو دین کے دشمن ہیں، یقین کیجیے دین کی بنیاد کے دشمن ہیں۔ ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جائے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، نبی علیہ السلام کا اسوہ بیان کیا جائے، سیخ پا ہو جائیں گے۔ لیکن جب موقع ملتا ہے ان کو قوم سے خطاب کرنے کا تو ایسے الفاظ کے ساتھ آتے ہیں سامنے، عقل حیران ہے۔ پچھلے دنوں میں یہ کچھ تقاریر سنی ہیں، جاتے جاتے وزیر اعظم صاحب بھی تقریر کر کے گئے ہیں، اس کے بعد نگران وزیر اعظم آئے ہیں، انہوں نے بھی تقریر کی ہے، فضل الرحمان صاحب نے اپنے حوالے سے بیانات دیے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہمارے آرمی چیف نے بھی ایک تقریر کی ہے۔ تو دیکھیے ہماری قوم اردو ان کی مادری زبان ہے، بے شمار وہاں گیسٹ آئے ہیں اور پھر یہ تقریر آپ کی پوری دنیا میں سنی جائے گی، پورے پاکستان میں سنی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اردو میں ہونی چاہیے تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ زبانی ہونی چاہیے تھی۔ یہ نہیں کہ آپ اتنے عرصے بعد ایک تقریر کریں وہ بھی دیکھ کے پڑھیں، دیکھ کے پڑھنے کا وہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ والی آیات وہاں پڑھی جو میں بھی جب پاکستان ملٹری اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوا تھا تو جس انداز سے وہاں وہ آیات پڑھی گئی تھی سورہ انفال کی، وہ آج بھی مجھے ان کا ترجمہ اور اس کا انداز انگلش میں اور اردو میں دونوں طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ سردار میجر صاحب اس کا ترجمہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ کرتے تو ابھی تک یاد ہے۔ لیکن جب پریکٹیکلی لائف میں قدم رکھا اور زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد قرآن اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیا تو معاملہ بالکل یعنی اس سے مختلف ہے۔ اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے جو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کے اوپر زور دیا، حافظ صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، کہ تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ لیکن مومن کی تشریح کوئی نہیں کرتا کہ مومن کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمہیں بڑی تکلیفیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑی مصیبتوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ بھائی کس کو کہا گیا تھا؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ مکہ کے اندر جب توحید کی دعوت اٹھی تھی، نبی علیہ السلام نے جو دعوت اٹھائی تھی، صحابہ کرام نے اس کے اوپر لبیک کہا تھا، اس کے بعد ان کو مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، وہ بنیاد کیا تھی اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ پہلے یہ آج کی تقریر سنیے، ہمارے صدر پاکستان صاحب کس انداز سے بیان دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سوچیں ذرا اس بات کو، دن میں 25 مرتبہ میں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ کہاں ملتا ہے؟ سیدھا راستہ سارے قرآن میں ملتا ہے، سیدھا راستہ میرے اسوہ حسنہ میں ملتا ہے، سیدھا راستہ میرے خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ملتا ہے، سیدھا راستہ اللہ نے منور کر دیا ہے۔ مگر پھر بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ سیدھا راستہ مجھے دکھا دے۔ یہ قرآن کے اندر، اور یہ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں جی۔ بالکل اسی انداز سے ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب عمران خان یہی الفاظ بولا کرتے تھے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا اور سارے انبیاء صراط مستقیم پر چلے ہیں اور انصاف کی تحریک انہوں نے اٹھائی ہے، اور یہ تو زور دینے کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے بعد جب عملی زندگی ان کی آتی ہے تب ان کے عقیدے اس طرح شرک آلودہ ہیں۔ عمران خان صاحب کو قبر کے اوپر، مزار کے اوپر سجدے کرتے دیکھا، یہاں یا علی مدد کی پٹی باندھے ہوئے دیکھا، اور ان کے سٹیجوں سے جو یا علی مدد کے نعرے، یا رسول مدد کے نعرے، اور پھر خواتین کا برہنہ، یعنی یہ نیم وہ جو لباس ہوتا ہے، اور یعنی بے حیائی، اور وہ ساری ناچ گانے، پھر ترانے عطا اللہ نیازی کے، اور سارا ڈھول ڈمکے اور سب کچھ دیکھا ہم نے۔ یہ گویا مدینہ ریاست کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے صدر علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس قرآن کا راستہ، قرآن کا راستہ۔ اور جو 10 محرم کو میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کی قوم کو دیکھا ہے، جس طریقے سے وہ قرآن کا مذاق اڑا رہے تھے، گھوڑے کی پوجا کر رہے تھے، مار پیٹ رہے تھے، اور کربلا کے واقعے کو ایک عجیب و غریب انداز میں پیش کر رہے تھے،
اور پھر علوی صاحب اور پھر ہمارے نقوی صاحب اور سارے لگے ہوئے ہیں، کسی کو اللہ کے دین کی الف بے بھی نہیں آتی، الف با بھی نہیں آتی، ABC جو ایمان اور توحید کی ہے اس کے انکاری ہیں۔ اسی لیے قوم کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، اور یہ کوڑے نہیں رکیں گے۔ جتنا مرضی تم زور لگا لو، جتنا مرضی طاقت کو استعمال کرو، دانشوروں کو بٹھاؤ، علماء کی قیادت کرواؤ اور ان کے مشورے لو، طارق جمیل جیسے، طاہر القادری جیسے، تقی عثمانی کو لے آؤ، فضل الرحمان کو لے آؤ، جس کو مرضی لے آؤ، عمران خان کو لے آؤ، تمہارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ کے دین کے ساتھ تم نے مذاق کیا۔ تم نے سب نے مل کے، سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے جج صاحبان دیکھ رہے ہیں، چیف جسٹس دیکھ رہے ہیں، آرمی چیف دیکھ رہے ہیں، کس طرح اس ملک کے اندر اسلام کا قلعہ جس کو کہا جاتا تھا، اور اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کو شرک کا گودام بنا دیا انہوں نے۔ ہر نکر کے اوپر ان کا ایک معبود بیٹھا ہوا ہے، کہیں گھوڑے شاہ بیٹھا ہوا، لاہور میں جا کر دیکھو، گھوڑا چڑھاؤ تو اس کے بعد بیٹے لاؤ، بابا شاہ جمال پتر دیوی رتے لال، اور پھر بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری اسلام آباد میں کیپٹل میں اندازہ لگائیے، کھوٹی قسمت کھری نہیں ہو رہی ہے، لیکن اعلان یہی ہے، داتا گنج بخش خزانے بخش یا داتا، اور اس کے بعد قرضے ان کے کندھوں کے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ عقل حیران ہے، یہ کیوں لیتے رہے اور کیسے لیتے رہے اور کس طرح یہ ادا کریں گے۔ لیکن گنج بخش ہمارے پاس ہے، سونے کے دروازے لگا دیے انہوں نے، سونے کے دروازے، اندازہ لگائیے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی انسان مقروض ہو، روزانہ ذلت اٹھائے، گالیاں لوگوں کی برداشت کرے، توہین برداشت کرے، لیکن ٹوائلٹ میں سونے کا لوٹا رکھا ہوا ہے، بتاؤ اس کو کیا کہو گے؟ اور سود در سود قرضے، اور جو قرضے لینے میں تھوڑا سا کامیاب ہو جائے وہ گویا ان کا کامیاب ترین پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ کس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہم نے اسے ناک پتہ نہیں رگڑا کے ہمیں قرضہ دیا ہے، اور شرم کرو، اور ذرا بھی تمہیں نہ دینی غیرت ہے نہ قومی غیرت ہے، اور کس طرح قوم کو لوٹ رہے ہو، اور کس طرح کرپشن کے انبار لگا دیے تم لوگوں نے۔ شرم آتی ہے جہاں ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر عدالتی نظام ہمارا، اندازہ لگائیے، پاکستان اور 150 نمبر کے اوپر، کیوں بھائی اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہو، اتنے بڑے بڑے منصب کے اوپر بیٹھے ہو، تمہیں ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، عوام سے ڈرتے ہو، اور یہ جمہوریت کا نظام بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے، اسی وجہ سے خیر نہیں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں سارے لگے ہوئے ہیں، سراج الحق تک کہتے ہیں ہماری بقا جمہوریت میں، اور تمہاری ذلت اور خواری جمہوریت کے اندر ہے، اور ساری برائیوں کی جڑ تمہارا یہ نظام ہے۔ تمہیں اسلام، اصل اسلام کی طرف جاتے ہوئے پتہ نہیں کیا تمہیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ قبریں پکی نہیں ہوں گی، مزار نہیں بنیں گے، گنبد نہیں بنیں گے، دلدل کا جلوس نہیں نکلے گا، اور محرم کے یہ شربت نہیں بانٹے جائیں گے، 12 ربیع الاول کا کیک نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ ساری غیر اللہ کی نظر و نیازیں ہیں، سارا کچھ یہ ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے۔ 11ویں کی دیگ پھر نہیں چڑھے گی، پھر سب ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی، توحید کا معاملہ ہوگا، نبی علیہ السلام کی باتیں سامنے آئیں گی، کسی کو اور کو قائد اعظم یا قائد ملت اس کی بات سمجھ کر نہیں مانا جائے گا نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ کیا ہونے والا ہے؟ مرنے کے بعد جو چلے گئے اسی نظام کی پیروی کرتے کرتے، انہی فرقوں کے اندر دینی فرقے بھی ایک سے ایک بڑھ کر، کوئی بریلویت ہے، کوئی دیوبندیت ہے، کوئی اہل حدیثیت ہے، کوئی سلفیت ہے، حنیفیت ہے، کتنے فرقے تم نے بنائے؟ بتاؤ یہ اسلام ہے؟ صوفیزم ہے جی، یہ سروردی صاحب ہیں جی، یہ نقشبندی ہیں، یہ قادری ہیں، یہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ بتاؤ نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام قادری تھے، چشتی تھے، بریلوی تھے؟ ابھی جس طرح ہمارے علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کو تو تمہاری قوم گالیاں نکالتی ہے، کبھی وہاں ایکشن لیا آپ نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین میں سے کتنی کو یہ لان تان کرتے ہیں، کبھی آپ نے ایکشن لیا؟ صدر پاکستان اللہ نے آپ کو اس لیے بنایا تھا، آرمی چیف اللہ نے آپ کو اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں شرک اور کفر کے ساتھ اپنے مالک اور خالق کو، صحابہ اکرام کو، اور اس کے بعد آپ ان کی حفاظت کریں۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، جو چرچ جلایا گیا، یہ سارا معاملہ ہوا، نہیں جی وہ قرآن کی گستاخی کی گئی تھی، اس سے پہلے بھی کتنے جلوس نکلے، پتہ نہیں سویڈن میں قرآن کی گستاخی کی گئی ہے، اور آپ جو قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں، بتائیے یہ شرک اور کفر کے ساتھ اس سے بڑی بھی کوئی قرآن کی گستاخی ہو سکتی ہے؟ سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو توحید کی پہلی کڑاکے کی آیت آتی ہے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد،
اس کا تمہارے علماء نے کیا کھیل کھیلا ہے؟ محمود الحسن جیسے علماء انداز دیوبندیوں کی چوٹی کے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی اگر سمجھ کر اگر ان کو بھی اگر آواز دی جائے تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ پڑھو تفسیر شبیر احمد عثمانی، جس کو عرصہ دراز تک سعودی عرب سے امت مسلموں کو تحفے کے طور پر یہ تفسیر دی جاتی رہی ہے۔ پہلے صفحے کے اوپر توحید کا انکار۔ بتاؤ، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرنے والوں، اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا عہد و پیمان کرنے کے بعد پھر یا علی مدد، یا رسول مدد، مکے لہرا لہرا کے آپ اللہ کو گویا چیلنج کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت اور شبنم کے پھول برسائے گا۔ اسی طرح تمہاری ذلت اور خواری ہوگی، تمہاری پوری دنیا کے اندر جگہ صحیح ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کے دین کے ساتھ تم نے بڑا ہی مذاق کیا ہے، بہت ہی توحید کا مذاق اڑایا ہے ان سارے مفسرین نے اور سارے اکابرین نے، اور جتنے بھی یہ سیاسی لیڈر ہوں، دانشور ہوں ہمارے، ایک سے ایک بڑھ کر کوئی ایمان خالص کی بات نہیں کرتا ہے۔ اور یہ مقبول ہوں، پتہ نہیں سمیع ابراہیم ہو، اور جناب عمران ریاض ہو، ارشد شریف ہو، سارے شریفوں نے مل کے اس جمہوریت کو رکھوالی کی ہے، اور اللہ کے دین کا کبھی انہوں نے نام نہیں لیا، کبھی۔ میرے پیارے بھائیو، میں بڑے دردمند دل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، نہ میں پیر ہوں، نہ میں سیاسی لیڈر ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اور آرمی افسر ہوں الحمدللہ۔ 70th PM میں لانگ کورس سے میں پاس آؤٹ ہوا تھا، 7 پنجاب ریجمنٹ میں، اور وہاں بھی میں نے یہی اللہ کی بات، ایمان کی بات، توحید کی بات، آخرت کی بات، کہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد وہ تمہیں وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہ بجھے گی۔ وہاں یہ تمہاری ساری صدارت اور وزارت اور جتنی افسری ہے، کوئی وہاں تمہیں سلوٹ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارے بیٹمان نہیں ہوں گے وہاں، اور کوئی تمہاری جاگیریں اگر یہاں اتنی پراپرٹی بنا لی ہے تو اس پراپرٹی سمیت ہو، مالک فرماتا ہے پوری دنیا ان کے پاس اگر سونا بنا کر پیش کر دی جائے، اور اس وقت کہا جائے گا کہ یہ دینے کے لیے تیار ہو اس عذاب سے بچنے کے لیے، وہ کہے گا ہاں، کہا جائے گا ہرگز نہیں، اس پوری دولت کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جاؤ۔ وہ صحیح بات ہے، وہ صحیح بات ہے کہ اللہ کے بندو، آج آپ کو ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت، آخرت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اگر مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کے اوپر صرف ایمان خالص کی بات ہوتی ہے، توحید کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، ان فرقوں کا رد ہوتا ہے، اکابرین نے جو شرک پھیلایا اس سے بیزاری کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو، جس نے اللہ کی کتاب کے خلاف جس نے بھی لکھا ہے، جن کی نشاندہی کی جاتی ہے نام لے کے، انگلی رکھ کے، انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ بڑا ہی ظلم اور زیادتی کی ہے۔ یہ اب تمہارے نہیں ہیں، یہ گئے فارغ ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگر اسی راستے پر چلو گے، یہ جو بریلویت کا راستہ ہے، دیوبندیت کا راستہ ہے، اہل حدیثیت کا راستہ ہے، یہ جمہوریت کا راستہ ہے، یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ سارے انبیاء نے ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دی، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی کی طرف رہنمائی کی۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ عمران خان صاحب، علوی صاحب، آصف منیر صاحب، اور جتنے بھی جہاں تک میری آواز پہنچے، میں آپ کا بھائی ہوں، اس سلسلے میں آپ کی مزید رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ جانتا ہے، اگر ایمان کو خالص کر لو، دنیا کی کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ، مومن بنو، پھر تمہارا غلبہ ہوگا۔ آصف منیر صاحب، اور بریلوی نہ بنو، دیوبندی نہ بنو، اہل حدیث نہ بنو، اور جمہوریت، یہ جمہوریت کہتے ہیں عوام کی خدائی ہے، یہ تو بہت بڑی خدائی ہے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، دو پیرن اس کا ہے، وہ مذہب کا کفن ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ خالص ہو جاؤ، وفادار بنو، اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے، جو زمین ہے آپ کو اللہ نے دی ہے، یہ پاکستان ہے، اس کے اندر اللہ کا دین کو نافذ کرو، اور پھر یہ پاکستان کی دعوت، یعنی دین کی دعوت، ایمان کی دعوت، یہ پوری دنیا میں پھیلاؤ، سب کو یہ ایمان عقیدے کی دعوت دو، اور پھر انشاءاللہ انڈیا بھی پاکستان بنے گا، بنگلہ دیش پھر پاکستان بنے گا، پوری دنیا پاکستان بنے گی۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ مسلم ہیں ہم، وطن ہیں سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہمارا سے بنا اللہ کے بندوں کو، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ اپنے بندوں کو اس کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں سربلند کرے گا، اور پوری دنیا کو ایمان عقیدے کی دعوت دو۔ پتہ چلے مسلم اور غیر مسلم میں فرق پتہ چلے، کہ مسلم وہ ہوتا ہے جو اوپر ایک عرش والے کو پکارتا ہے، باقی سارے فرش والے ہیں۔
فرش والے داتا نہیں ہو سکتے، دستگیر نہیں ہو سکتے، مشکل کشا نہیں ہو سکتے، حاجت روا نہیں ہو سکتے، کھوٹی کھری نہیں کر سکتے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہو سکتے ہیں کوئی بھی فرش والا۔ تو اللہ کے بندو، یہ مسلم اور غیر مسلم میں فرق جب تک سامنے نہیں آئے گا کوئی خیر آپ کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بات میں پورے یقین اور اپنے ایمان کے ساتھ گزشتہ 37 سال سے کہہ رہا ہوں، پوری زندگی کہتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اس راستے میں جو قربانیاں دے گا وہ اللہ کے راستے کے شہید ہیں، اس راستے میں جو جیلیں کاٹیں گے وہ اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں۔ اور یہ جہاد ایسے ایمانوں میں جابر اور ظالم حکمرانوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرنا، کلمہ حق بلند کرنا، یہ ہے۔ باقی آپ جمہوریت کی وجہ سے تکلیفیں کاٹتے رہیں گے، وکٹری کے نشان بنا کے بعد جو اپنے جرائم کی وجہ سے جیل میں جاتا ہے واپس آ کے وکٹری کے نشان بناتا ہے اور بعد میں پوری زندگی فخر سے کہتا ہے میں نے جیلیں کاٹی۔ وہ آپ نے جیلیں کاٹی اپنے جرائم کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کے عذاب ہیں جو ایک قوم کو دوسری کے ذریعے آ رہے ہیں۔ اس لیے توبہ کرو، خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو، پلٹو اپنے دین اسلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔